سنیں، توبہ اور رجوع کے بھی کچھ اصول ہیں، کچھ آداب ہیں جن کا پاس و لحاظ ہونا چاہیے۔ دل میں خوف، آنکھوں میں شرم و ندامت، رب سبحانہ تعالیٰ کو راضی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے حصول کے لیے ہو تو قابل ستائش۔ ایسے لوگوں کو آنکھوں پلکوں پر بٹھائیے، مگر ایسا ہوتا کم ہے۔ آج کے دور میں بہت سے لوگ ان باتوں کا پاس نہ رکھ کر محض عوام کو خوش اور راضی رکھنے کے لیے توبہ و رجوع کر لیتے ہیں، جن کو دیکھ کر سن کر برملا کہنا پڑتا ہے، اے رجوع ہم شرمندہ ہیں کہ تیرے قاتل زندہ ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو رجوع کے وقت بھی کہتے دکھائی دیتے ہیں، ہم سے کوئی خطا نہیں ہوئی تھی، وہ تو فلاں فلاں محب گرامی کا کہنا تھا تو بس توبہ کیے لیتا ہوں۔ یہ طریقہ اسلاف نہیں ہے۔ عام عوام تو چھوڑیں، بڑے بڑے مفتیان کرام، علماء کرام سے اگر ذرا سی چوک ہو جاتی تھی تو لرز اٹھتے تھے، انتہائی عاجزی، انکساری، تھر تھراتے ہونٹوں سے اظہار ندامت کیا کرتے تھے۔ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے فتاوی عالمگیری کے حوالے سے تحریر فرمایا ہے کہ کبھی فتویٰ دینے میں، مسائل بیان کرنے میں، تفسیر و تعبیر و تشریح میں کوئی خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے تو واپس لے لینا چاہیے۔ اپنی غلطی سے رجوع کرنے میں کبھی دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے لوگ کیا کہیں گے، کوئی یہ نہ سوچے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ غلط فتویٰ دے کر رجوع نہ کرنا، غلط مسائل بیان کر کے رجوع نہ کرنا، حیا سے ہو یا تکبر سے ہو، بہرحال حرام ہے۔ دیکھیں، انسان سے غلطی ہو جاتی، یہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے۔ الانسان مرکب من السہو والنسیان، انسان خطا اور نسیان کا مرکب ہے۔ ہاں، غلطی ہو جانے کے بعد اس غلطی کا احساس نہ ہونا، ندامت نہ ہونا، شرمندگی کا نہ ہونا، یہ بڑا جرم ہے۔ جب غلطی ہو، غلطی کی نشاندہی کی جائے تو اسی وقت اپنی غلطی کو تسلیم کر کے رجوع کر لینا چاہیے۔ جب یہ ہوگا تو بات چند سیکنڈ میں ختم ہو جائے گی اور لذت رجوع سے سرشاری کی کیفیت بھی حاصل ہو جائے گی۔ بڑے بزرگ ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ خطا اور سہو ہو جانے کے بعد نہ صرف یہ کہ اس کو تسلیم کرتے بلکہ اس کا ازالہ اور علی الاعلان اس کی وضاحت بھی کر دیا کرتے تھے، اور اسے اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، فرماتے ہیں ہم ایک جنازے میں شریک تھے جس میں بصرہ کے بڑے قاضی حضرت عبید اللہ بن حسن عنبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے۔ لوگوں میں ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند تھا، بڑے مشہور تھے۔ وہاں قاضی عنبری صاحب نے کوئی مسئلہ بیان کیا جس میں ان سے سہو ہو گیا، یعنی غلطی ہو گئی۔ عبد الرحمن بن مہدی اس وقت چھوٹے تھے، کم عمر تھے، مگر عرض کیا حضور مسئلہ یوں نہیں ہے، حدیث مبارکہ پر غور فرما لیں۔ یہ سن کر قاضی صاحب کے عقیدت مند جو وہاں تھے وہ بگڑ گئے اور عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر چڑھ دوڑے، مگر قاضی صاحب نے فرمایا رک جاؤ، نہیں، اسے کچھ مت کہو۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن مہدی سے پوچھا یہ مسئلہ پھر کس طرح سے ہے، ذرا تم بیان کرو۔ انہوں نے مسئلہ عرض کر دیا، حالانکہ عمر میں بہت چھوٹے تھے، پھر بھی قاضی صاحب نے درست مسئلہ سن کر ارشاد فرمایا بیٹا تم نے صحیح کہا، میں تمہارے قول کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اسی طرح حضرت حسن بن زیاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی شخص نے سوال کیا تو آپ نے اس کو
جواب دیا لیکن اس میں تسامح ہو گیا، غلطی ہو گئی۔ حضرت حسن علیہ السلام اس شخص کو جانتے نہیں تھے، وہ شخص چلا گیا۔ اب اس غلطی کی تلافی اصالے کے لیے حضرت نے ایک شخص کو جو اعلان کرتا تھا بطور اجرت بلایا، اس سے کہا جاؤ اعلان کرو جس نے فلاں دن فلاں مسئلہ پوچھا تھا اس کے درست جواب کے لیے وہ حسن بن زیاد کی طرف رجوع کرے۔ مولوی نے ایسا ہی کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدنا حسن رحمت اللہ تعالی علیہ جو تھے، جب یہ معاملہ ہوا تو آپ نے کئی دنوں تک فتویٰ نہیں دیا، یہاں تک کہ وہ مطلوبہ شخص جب آپ کی بارگاہ میں آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا، اس کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب اس کو فتویٰ، اس کو صحیح مسئلہ بتایا، پھر اس کے بعد آپ نے جا کر کے دوسرے فتوے دینے شروع کی۔ اور حضرت شیخ جلیل ابو الحسن رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ واقعہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ صرف ایک مسئلے کو بتانے کے لیے ننگے پاؤں بھاگے ہیں۔ حضرت شیخ جلیل ابو الحسن رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور ایک شرعی مسئلے کے بارے میں فتویٰ لیا، رخصت ہو گئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حضرت شیخ جلیل رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دم پریشان ہو کر اٹھے اور ننگے پاؤں اس عورت کے پیچھے بھگ گئے، اس سے فتویٰ واپس لیا اور لوٹ آئے۔ پھر اس کے بعد شاگردوں نے جب اس کے حوالے سے ان سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا میرے دل میں یہ بات کھٹکی کہ مجھے جواب دینے میں کچھ وہم ہوا ہو، اس لیے میں فتویٰ واپس لینے کے لیے خود گیا کہ وہ عورت کہیں دور نہ نکل جائے۔ شاگردوں نے عرض کی حضور آپ ہمیں فرما دیتے۔ فرمایا سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ تمہارا کام نہیں تھا، پھر اگر میں تمہیں کہہ بھی دیتا تو تم اپنے جوتے پہن کر آرام سے جاتے اور تمہیں یہ بھی پتہ نہ چلتا کہ وہ عورت کس طرف نکل گئی۔ اسلاف کے طریقوں پر جو عمل کرتے ہوئے توبہ و رجوع کریں انہیں پہلے سے بڑھ کر عزت دینی چاہیے۔ بات توبہ و رجوع کبھی بھول کر بھی اس خطا کی طرف توجہ نہیں دلانی چاہیے۔ ہاں جو تکبراً ایسا کریں تو پھر ان کی سرزنش تو ہونی چاہیے، مگر یہ بھی خیال رہے کہ ہمارے پاس کسی کی دلی کیفیت کو جانچنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صدق دل کے ساتھ اسلاف کے طریقوں پر عمل کرتے ہوئے توبہ و رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔